جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑی صاحب موجود ہیں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں طہارت کے حوالے سے. اور اس پروگرام میں ہم آپ کی لائف کالز بھی لیتے ہیں. دوبارہ بتا چلوں نم صاحب، آپ طہارت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے تو میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی بریک سے قبل کہ جب ایک مومن طہارت ہی کا خیال نہیں کرے گا تو عبادات، عقائد، تقریباً تمام چیزیں اس کی بگڑ جائیں گی اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، یا پھر سیدھے رستے سے ہی ہٹ جائے گا. تو یہ کتنی ضروری ہے ایک مومن کے لیے؟ میں نے شروع میں ایک دو جملے کہے تھے کہ اگر ماحول ارد گرد صفائی ستھرائی ہوگی تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کا مزاج خوشگوار ہوگا، آسودگی یعنی خوشی محسوس ہوگی. اس میں آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی، اس میں آپ کا دماغ بھی کام کرے گا. لازمی بات ہے کسی چیز سے کراہت ہو رہی ہے تو ساری توجہ ادھر چلی گئی، پھر آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہ جائے گی؟ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کو جسمانی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی ستھرا رکھے. اب اس کے لیے اس کو بتا دیا گیا. ہمارے ہاں مزاج اور ماحول کو اب کوئی نوٹ نہیں کرتا. جیسے ہمارے ہاں برداشت ختم ہو گئی ہے، ہم لوگ غصے میں فوراً آ جاتے ہیں اور وہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. اہمیت اس کی یہ ہے کہ آپ کی بنیاد صحیح ہوگی تو آگے اس کے سارے رزلٹ بھی صحیح ہوں گے. جب فاؤنڈیشن غلط ہے، بیس بنیاد غلط ہے، تو انجام بھی ویسے ہوں گے. اسی طرح بالکل. آپ مجھے بتا دیں گٹر کے پانی کے سبزی سے اور ستھرے پانی کے سبزی سے کتنا فرق پڑتا ہے صحت پہ؟ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا، آپ کے ارد گرد نہر بہہ رہی ہے صاف ستھری، آپ کے مزاج کو اچھی لگ رہی ہے، لیکن گندا نالا بہہ رہا ہے تو کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو یہ بنیاد ہی آپ کی، یعنی میں نے کہا نا، سوچ میں بھی آپ کے گندگی نہ آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو طہارت کا پاس ہو. ایک بات میرے ناظرین سن لیں، المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا. یہ ظاہری طور پر مومن بد نصیب نہیں ہوتا جس کے ایمان میں نصیب ہے. ایمان جس کو نصیب ہے وہ کہاں بد نصیب ہے؟ ہماری محرومیاں ہیں، ہماری سستیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. ہم دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں کچرا نظر نہیں آتا. ہم مسلمانوں کے علاقے میں آ جاتے ہیں تو علاقہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں. کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو اہمیت ہی نہیں دی. جب میں اہمیت دیتا ہوں، ڈاکٹر مجھے پرہیز بتاتا ہے، کرتا ہوں. جب میں اہمیت دیتا ہوں تو پھر میں اپنی خوراک کا بھی خیال رکھتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری نیند کوئی ڈسٹرب کرے تو میں پھر دوسرے کی نیند بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا. یہ ساری خیال کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے. اب مجھے اتنا بتا دیں کہ داغ والے کپڑے کس کو پسند ہیں؟ کسی کو نہیں پسند. پھر ہم انہی کپڑوں میں آ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. جس کپڑوں میں ہم ظاہری دوسرے کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، خیال بھی نہیں کرتے. مسجدوں میں اب وہ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے آ کر مسجد میں گندگی کر دی، صحابہ مارنے کو دوڑے. فرمایا اس کو پتہ نہیں ہے. اس کو کہا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، اس کی جگہ نہیں ہے. تو سمجھانے کا انداز بھی صحیح نہیں رہا. اچھا، شاؤٹ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اگلے سنتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں ان کے سننا کیا، یہ تو ڈانٹیں گے، یہ تو ڈرائیں گے. آپ کا انداز بھی اچھا ہو، اس میں بھی ستھرائی ہو، اس میں بھی پاکیزگی ہو، تو وہ چیز اثر کرتی ہے. کانٹا بھی ہے، پھول بھی ہے، دونوں کا فرق آپ کو معلوم ہے. اب آپ کانٹے کو گندگی سمجھ لیں، پھول کو آپ ستھرائی اور پاکیزگی سمجھ لیں، سمجھ آ جائے گی. لوگوں کو پڑھایا جانا کس طرح چاہیے، ان کو بچپن سے سکھایا کس طرح جانا چاہیے. ہمارے ہاں پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا. ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، ہاتھ دھونے کے بعد پوچھنا نہیں ہے، تاکہ اس کپڑے سے دوبارہ جراثیم آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے. اگر کھانے میں جراثیم ہوں گے تو اندر جا کر کیا رزلٹ لائیں گے؟ اسی طرح
من حیث القوم ہم جو ہے یہ کہہ لیں کہ ہم جو ہے نا گندگی کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، قومی سطح پہ بھی ایکسیپٹ کر سکیں، اور ہم جب مسلمان ممالک میں آپ جس طرح کہتے ہیں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں سب جگہ پہ، نہیں سب جگہ نہیں ہے. تقریباً جگہوں پہ تو. آپ کے اپنے ملک میں بھی جن علاقوں میں لوگ جہاں پر ان کے رولز ہیں ان کے علاقے دیکھ لیجئے اور دوسروں کے علاقے دیکھ یہ لیجئے. میٹروپولیٹن سٹیز میں تو بالکل ہی ہم آؤٹ ہو گئے. کیوں؟ کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے؟ اختلافی مسئلہ بالکل نہیں ہے. تو پھر کون روک رہا ہے مجھے؟ میں رمضان میں جس طرح دانت صاف رکھتا ہوں کیا پورا سال نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتے ہیں بالکل. مجھے تربیت مل رہی ہے. سحری سے پہلے لوگ دانت صاف کرو تو پورے دن ہی رکھ، بالکل اس طرح. سحری سے پہلے، سحری کے بعد دانت صاف کرتے ہیں کہ منہ میں بدبو نہ آئے. میں یہی طریقہ سارا سال کیوں نہیں رکھتا ہوں؟ اسی طرح میں وضو کے اہتمام کرتا ہوں، سارا کچھ دسترخوان جس طرح سجاتا ہوں اس کو صاف رکھتا ہوں. میں یہی عادت رکھ سکتا ہوں. لیکن اسٹریٹ فوڈ کا حال دیکھ لیں، اس میں گرد بھی اڑ کے پڑ رہی ہے، اس میں جراثیم بھی جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے کسی سے کہا، ریڈی والے سے، یہ کمبل ہٹا کر مجھے شہتوت دے دو. اس نے کہا یہ کمبل نہیں ہے، مکھیاں ہیں جن کو تم کمبل کہہ رہے ہو. اب مجھے بتائیں یہ مسلمانوں کا حال، جبکہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ تھے. تو ہمارے نصاب میں، ہمارے مزاج میں یہ چیز نکال دی گئی ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. سب جس طرح بھی آپ نے نصاب کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بریک پہ جانے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم ایک نصاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اسلامیات آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا کہ بالکل ہی اب تو خالی کر دیے، بیسکس پہ لے گئے. چھوٹی عمر کے بچے جو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں اسکولز میں یا کالجز تک میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی واش رومز کی حالات، علاقوں میں بھی واش رومز کی حالات. آپ یہ اگر ذکر لا رہے ہیں تو پھر تو سارے عوامل آئیں گے. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پہلی امتوں پر عذاب عبادت کی کمی کی وجہ سے نہیں آئے، زیادہ خرابیوں کی وجہ سے آئے، اور ہم ان خرابیوں کو پوری طرح اپنا چکے ہیں. اس پہ راضی. مجھے بتائیں، ملاوٹ کرنا صرف 2 پیسوں کے لیے، ہاں دودھ میں ہی پانی ملا دیتے ہیں، بچہ کیا. کس سے کھیل رہے ہیں ہم؟ اس پیسے کو آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ ایسی بالکل اس طرح. یا آپ پوری سوچ کو دیکھیں نا کہ آپ کی سوچ کے زاویے ہی بدل دیے گئے. اب آپ بچے کو پہنا رہے ہیں جو کپڑے اس کے مزاج میں وہ چیز رچ جاتی ہے، پھر وہ اسی طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے. بالکل. ہم بریک سے آگے نا اسی پہ گفتگو کریں گے. چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہم کہ بھئی کیسے طہارت ان میں جو ہے نا پھیلائی جائے، اس پہ تعلیم دی جائے اور اسکولوں اور کالجز تک چلیں. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے طہارت کے حوالے سے، اور میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑی صاحب موجود ہیں، اور اس کے آخری سیگمنٹ میں ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ان کی سیرت کے پہلوؤں پر سے روشنی پائیں گے تاکہ ہماری بیٹیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ ان کی سیرت کو اپنا سکیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.